جب اعلان نبوت فرمایا 13 سال تک کفار مکہ نے کون سی اذیت تھی جو سرکار کو نہیں پہنچائی، نعوذ باللہ، ہر طرح سے، لیکن ہمارے آقا اسلام کی عظمتوں کو لے کے چلتے گئے، کوئی چیز رکاوٹ بنی نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے جناب ابو طالب سے آ کے کہا ان کو روکیں، جو پیسہ دولت چاہیے ہم دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں چچا جی میرے ہاتھ پہ دائیں پہ سورج بائیں پہ چاند رکھو، میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اتنا ارادہ مضبوط۔ آخر کار انہوں نے 7 نبوی کو سوشل بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب میں آپ محصور ہو گئے، 3 سال تک آپ کی زوجہ 10 نبی کو وصال کر گئیں، اس کے باوجود بھی ہمارے آقا پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل دعوت و تبلیغ۔ پھر 11واں سال آیا تو اللہ نے معراج عطا فرمائی، پھر 12 اور 13 نبوی کو اللہ نے اجازت دی محبوب آپ ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ اب کافروں نے پلان بنایا کہ نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیں، نعوذ باللہ۔ 100 افراد منتخب ہوئے، ہر قبیلے کا ایک بندہ، انہوں نے کہا اگر یہ ہم سے مطالبہ کریں گے نا خون کا تو ہم ایک اونٹ دے کے 100 اونٹ ان کو خون بہا دے دیں گے، نعوذ باللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے محبوب اب نہیں رکنا، اب یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا تنصروا، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی کفار مکہ تو نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا، اللہ خود مدد فرما چکا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے، کافروں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے اس محبوب کو مکہ سے باہر جانا ہوا۔ ثانی اثنین، وہ دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ کفار آ گئے تو فوراً کہا کہ وہ تو آ گئے، سرکار فرماتے گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق پر سکون کو نازل فرمایا، تسکین کو نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ گرامی حضرات، اس میں پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مختلف انداز میں ابو بکر صدیق کا الگ ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ذکر کیا ہے، اور کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو ملا کے رب قدوس نے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر جو لذتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، وہ کمال کی ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ کر ذکر تلاش کریں، ملا کر، تو 3 جگہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ ایک جگہ فرمایا اثنین، وہ دونوں، اور دوسری جگہ فرمایا اذ ہما، جب وہ دونوں، دوسری جگہ اللہ نے دونوں کا، ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور تیسری جگہ معنا، فرمایا ہم اکیلے نہیں ہیں، میں بھی ہوں، تو بھی ہے، رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 3 جگہ اللہ نے ملا کے ذکر کیا ہے اس آیت میں، ابو بکر صدیق کا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اثنین، ہما اور معنا، ان 3 مقام پر اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر ذکر کیا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سرکار کی معیت ملی ہے وہ کائنات میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکی، ایسی معیت میں، اس لیے اللہ نے فرمایا والذین معہ، فرمایا وہ ہستی جو محبوب کے ساتھ ہیں، ایسا ساتھ ملا، دنیا میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہے، گنبد خضرا میں بھی سرکار کے ساتھ ہے۔ اتنی عظیم ہستی ابو بکر صدیق، یہ ملا کے یہاں اس مقام پہ ذکر فرمایا۔ اور پھر خالق کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا الگ ذکر کیا، وہ بھی 3 جگہ فرمایا اس آیت میں۔ ایک جگہ فرمایا لصاحبہ، جب وہ محبوب اپنے پیارے صحابی سے کہہ رہے تھے، یہاں ابو بکر صدیق کا الگ ذکر ہوا، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں،
اللہ نے قرآن میں محبوب کے صحابہ میں سے صحابی صرف ابو بکر صدیق کو ہی کہا ہے. صحابی کہہ کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو پکارا. تو ایک مقام لصاحبہ ہی جس میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے ابو بکر صدیق کو کہا، یہاں صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اور دوسرا جس میں ابو بکر صدیق کا الگ ذکر ہوا، فرمایا لا تحزن، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے. لا تحزن کی انتا ضمیر سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب غار میں کہہ رہے تھے ابو بکر تو غم نہ کر. لا تحزن یہ ابو بکر کا الگ سے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ اس آیت میں جو الگ سے ذکر کیا، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس میں جو ضمیر متصل ہے اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنی تسکین اس پر نازل فرمائی. پروردگار نے ابو بکر صدیق کا الگ سے ہی ضمیر متصل میں ان کا ذکر فرما دیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ملا کر کبھی محبوب اور ابو بکر صدیق کا ذکر کرتا ہے، کبھی جدا جدا ذکر فرماتا ہے. اور ایک آیت کریمہ کے اندر اتنے پیرائے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور خالق کائنات نے اسی آیت میں 3 جگہ اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا، اکیلے ذکر فرمایا. ایک مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا ثانی اثنین، ثانی جو کہا اس ثانی سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح فرمایا یقولو، وہ کہہ رہے تھے، یقولو میں ہوا ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر جو ہے اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو فرمایا نا لصاحبہ ہی، یہ جو لصاحبہ ہی فرمایا، یہ جو ہی ضمیر متصل ہے، اس ہی سے مراد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. یہ 3 مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا الگ سے ذکر فرمایا. اب دیکھیے کہیں جوڑ کر ذکر ہوتا ہے اثنین ہما معنا، یہاں سرکار کا بھی ذکر ہے اور ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے. اور کہیں ابو بکر صدیق کا الگ سے ذکر ہوا، لصاحبہ میں صاحب سے مراد ابو بکر ہیں. لا تحزن کی انتا ضمیر میں مراد ابو بکر ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ میں ہی ضمیر متصل سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. اللہ نے الگ الگ ذکر کیا، اور کہیں اپنے محبوب کا الگ ذکر کرتے ہوئے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ